أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔ سورہ الاحزاب کی آخری دو آیات کی میں نے تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت کی تلاوت کل بھی کی تھی اور اس کے اندر امانت کا مفہوم بھی بیان کیا تھا۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اے ایمان والو اللہ سے بھی خیانت نہ کرو اور اس کے رسول سے بھی خیانت نہ کرو۔ اللہ سے خیانت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو چھوڑ دینا، فرائض کو چھوڑ دینا، اور اللہ کے رسول سے خیانت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑ دینا، سنتوں کو نہ اپنانا، اپنی زندگی میں نہ لانا، اپنی منمانی کرنا، اپنے من گھڑت طریقوں سے زندگی گزارنا، اس کو اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کرنا کہتے ہیں۔ آگے فرمایا وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کیا کرو، مرد عورت کے ساتھ خیانت نہ کرے، عورت مرد کے ساتھ خیانت نہ کرے، والدین اولاد کے ساتھ خیانت نہ کرے، اولاد والدین کے ساتھ خیانت نہ کرے۔ عام طور پر خیانت کا مفہوم اور امانت کا مفہوم یہ سمجھا جاتا ہے جس کو ہم مالی امانت کہہ سکتے ہیں۔ کسی نے کسی کے پاس کوئی پیسے رکھوا دیے، اس نے وہی پیسے بعین ہی اس کو استعمال بھی نہیں کیے، محفوظ کر کے رکھے، اور اس کی واپسی کے مطالبے پر اس کو اٹھا کر واپس کر دیے، کہتے ہیں یہ امانت دار ہے۔ یہ امانت کا مفہوم نہیں، یہ امانت ایک مثال ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی کی پیسے رکھے ہوئے تھے، اس میں سے استعمال کر لیے بغیر اجازت کے، یا اس کو کم کر کے واپس دیے، یا دینے سے انکار کر دیا، یا کسی کا قرضہ لیا ہوا تھا کسی سے وہ واپس نہیں کیا، یا دوسرا پہلا بھول گیا، اس کو پتہ نہیں لگا، یاد نہ رہا، اور اس نے بھی کچھ نہیں دیے، یہ خیانت ہے۔ لیکن یہ امانت اور خیانت کی مثالیں ہیں، امانت اور خیانت کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ کسی بھی قسم کی جو ذمہ داری ہے اس کو پورے طریقے سے ادا کرنا، یہ امانت ہے۔ کوئی بھی ذمہ داری ہے، مثال کے طور پر میرے ذمے درس لگا ہوا ہے، اگر میں درس بلا وجہ غیر حاضری کرتا ہوں تو یہ بھی خیانت ہے، یا بغیر مطالعے کے آ کر بیٹھ جاتا ہوں یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ جو بھی ذمہ داری لگی ہے، سادہ لفظوں میں یوں سمجھو، کسی کے اعتماد پر پورا اترنا یہ امانت داری ہے، اور کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا دینا یہ خیانت ہے۔ تو جو بھی ذمہ داری لگی ہے کسی بھی شکل میں، اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے پورا کر دینا یہ امانت داری ہے، اور اس ذمہ داری کے اندر کسی قسم کی کوئی گڑبڑ کرنا، کوئی کمی کرنا، کوئی کوتاہی کرنا یہ خیانت ہے۔ بڑا وسیع مفہوم ہے اس کے اندر۔ تو ہر بندہ یا تو امین ہے یا خائن ہے۔ ہاں، اگر مرد کی جو ذمہ داری ہے، خاوند کی جو ذمہ داری ہے بحیثیت خاوند کی، وہ ادا نہیں کر رہا تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ بحیثیت بیوی کے جو اس کی ذمہ داری ہے، جو اس کے فرائض ہیں، جو اس کی ذمہ داری ہیں وہ پوری نہیں کر رہی، اس کے اندر کوتاہی کر رہی ہے، تو وہ اپنے خاوند کے ساتھ خیانت کر رہی ہے۔ بحیثیت والدین کے جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی اولاد کے لیے، صحیح تربیت کرنا، ان کی نگرانی کرنا، ان کی نگہبانی کرنا، یہ اگر اس کے اندر کسی قسم کی کوتاہی کر رہا ہے تو والد بھی خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے۔ اولاد بحیثیت اولاد کے ان کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، تو اسی طرح اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ بھی خیانت کر رہے ہیں۔ ہمسائے کے اعتبار سے جو ذمہ داری بنتی ہے ہمسایوں کے لیے، رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داری بنتی ہے، اسی طرح بادشاہ ہونے کے اعتبار سے جو ذمہ داری بنتی ہے، یا رعایا ہونے کے اعتبار سے جو ذمہ داری بنتی ہے، اگر ان ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے تو وہ امین ہے، اگر اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا تو وہ خائن ہے۔ بڑا وسیع مفہوم ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔
منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب بولے تو جھوٹ بولے، اس کی عادت ہے یہ، اور اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس کے اندر خیانت کرے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت نہ ہو، جو امین نہیں ہے، جو امانت دار نہیں، اس کے ایمان کا بھی اعتبار نہیں ہے، اس کے ایمان کا بھی اعتبار ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم امانتوں کو امانتوں والوں کے سپرد کر دو صحیح طریقے سے۔ ان امن بعضکم بعضا فلیؤدی الذی اؤتمن امانتہ ولیتق اللہ ربہ، اگر ایک دوسرے پر اعتماد ہو تو جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے وہ امانت والے کو اس کی امانت ادا کر دے اور خوف خدا اپنے دل میں پیدا کرے، اور جب تک خوف خدا نہ ہو امانت داری بھی نہیں ہو سکتی۔ تو امانت کی بڑی اہمیت ہے۔ آگے فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، سب نے امانت کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا لیکن انسان نے قبول کر لیا، بے شک یہ ظالم ہے، ظالم تھا اور اس کے انجام سے ناواقف تھا۔ جہولا کہ اس امانت کی ذمہ داری اور بوجھ لینے کی جو میں ذمہ داری لے رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس سے یہ ناواقف تھا۔ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے یہ امانت کا بوجھ اس لیے ڈالا ہے تاکہ انسان کا امتحان ہو۔ کون اس امانت داری کو پورا کرتا ہے، اس امانت کو، اس ذمہ داری کو پورے صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، اور کون اس امانت کے ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ جو ادا کریں گے وہ اللہ کے مطیع و بردار ہوں گے، اللہ ان کو انعامات سے نوازیں گے، ابدی انعامات سے، اور جو اس کے اندر خیانت کریں گے، امانت کی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے پورا نہیں کریں گے، وہ کافر ہوں گے یا مشرک ہوں گے یا منافق ہوں گے یا فاسق فاجر ہوں گے، ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ امانت کی ذمہ داری کا بوجھ جو انسان پر ڈالا گیا ہے، یہ اس حکمت کے تحت ڈالا گیا ہے تاکہ انسان کا امتحان ہو، کون امانت کی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا۔ جو نہیں کر رہا اس کو عذاب ہوگا، اور جو کر رہا ہے اللہ پاک اس کو انعامات سے نوازیں گے، اور شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ فرمایا تاکہ اللہ تبارک و تعالی منافق مردوں اور منافق عورتوں کو عذاب دے کیونکہ وہ امانت کی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے، اور تاکہ اللہ پاک مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو ہے وہ عذاب دیں۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالی شفقت کے ساتھ متوجہ ہوں اہل ایمان مردوں پر اور اہل ایمان عورتوں پر، کیونکہ انہوں نے امانت کی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کیا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی خوب بخشنے والے، خوب رحم کرنے والے ہیں۔